السلام علیکم۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی ہو سکتی ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش میں اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے ہمیں دنیا کے راستوں سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کہ وہ ہم سے مقابلہ کر کے ہمیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے ہم سمجھ سکیں یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو ہمیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ ہمیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہوتا ہے، پھر اختتام میں وہ ہماری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے، ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد ہمارے لیے قبولیت نہ ہو۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو، یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ لینا تمہارا رب عرش پر تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کے بکھرے ہو اس کے بعد معجزے لازم ہیں۔ اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہشوں کا پورا ہونا ہے۔ اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت بدلنا ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے ہر ناممکن کو ممکن کرنا ہے۔ اس محرومی کے بعد اللہ نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہے۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی روشنی آنی ہے۔ اس صبر کے بعد تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہے۔ جس رب نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا نہیں رہنے دے گا۔ معجزے قریب ہیں اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو، نہ گھبرائے نصیب سے۔